सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूँ अरीज फातिमा और आज की पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन अयूब साहब। बहुत शुक्रिया अयूब साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं अजहर मिशवानी साहब, उनको सियासी कमेटी में शामिल करने का मशवरा नहीं बल्कि हुक्म दे दिया। और उनका हुक्म जो भी आता है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी लाइन पर चलती है और उनको लगता है कि ये शायद इन्हीं को ये रास्ता जो है आगे तक लेकर भी जाएगा। तो इस सोशल मीडिया को हुकूमत बड़ा बुरा समझती है, इमरान खान इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्यों? क्वेश्चन आपका ये है कि अजहर मशवानी जो कि उनकी सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं, उनको सियासी कमेटी में शामिल कर दिया है। ओके, हुक्म दे दिए, अब शामिल हो गए, शामिल कर दिया ना, बात तो वही आ गई। तो वैसे भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी चल ही रही है सोशल मीडिया की टीम के ऊपर। जो जबरान इलियास हो जाएं या अजहर मशवानी हो जाएं, ये ट्रोलिंग करते हैं तो इन्हीं के दबाव की वजह से बड़े बड़े संजीदा जो पॉलिटिशियन हैं वो उस तरह से सियासत नहीं करते जिस तरह उनको करनी चाहिए। वो पार्लिमानी रवायात को तर्क कर रहे हैं इन्हीं सोशल मीडिया ट्रोल्स की वजह से और इसी तरह के लोगों की वजह से। और आई फील टू अंडरस्टैंड कि इनका इतना इन्फ्लुएंस जो है वो क्यों लेते हैं वो लोग। जिस तरह शेर अफजल मरवत ने इनको खातिर में नहीं लेकर आए, तो पीटीआई के दीगर जो संजीदा सियासतदान हैं उनको भी इस तरह के लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब सियासी कमेटी के इजलास में भागा है वो बरतानिया में, और यहाँ पर सियासी कमेटी के इजलास होंगे तो उसमें ऑनलाइन शरीक होगा, यही करेगा ना। जी बिल्कुल। तो वो तो पहले भी उसके पास इंफॉर्मेशन तो सारी होती थी, उन्हीं की डायरेक्शन पे चल रहे होते थे, अब डायरेक्टली डायरेक्शन देना शुरू कर देगा मेरे ख्याल के मुताबिक। जो मुझे लग रहा है ज्यादा इम्कानात ये हैं, अजहर मशवानी को शामिल इसलिए कराया गया है कि हम लोगों ने तो नाम ज्यादा लिया जबरान इलियास का, तो अजहर मशवानी इज ऑल्सो हिज काउंटर पार्ट। एक अमेरिका में बैठा हुआ है, दूसरा बरतानिया में बैठा हुआ है, और यही बेसिकली जबरान इलियास और अजहर मशवानी ही इमरान खान के तमाम अकाउंट्स को चलाते हैं। सोशल मीडिया टीम को ज्यादा चलाता है अजहर मशवानी और अकाउंट चलाता है जबरान इलियास। ठीक है, तो ये मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में इनका कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है। इनको शामिल किया है, तो शामिल करने से मेरे ख्याल मुताबिक डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से इनपुट होगा जबरान इलियास का, ये बंदा है और जबरान इलियास को रिप्रेजेंट करेगा इस कमेटी के अंदर। ओके, अच्छा, दूसरी खबर ये भी है कि जो ज़ल्मी खलीलज़ाद हैं उनकी अफगानिस्तान में आमद हुई है और अफगान हुकूमत से मुलाकात हुई है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए बड़ा अच्छा समझ रही है। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान के लिए कुछ कर पाएंगे? ज़ल्मे खलील क्या नाम है? ज़ल्मी खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलीलज़ाद, अच्छा, मैं जलील से मैं उस तरह समझ गया, तो माजरत चाहता हूँ उससे। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं ये बेसिकली अमेरिका के स्पेशल एनवॉय तो रहे हैं फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। अभी इनकी हैसियत कोई भी नहीं है, एक रिटायर्ड आदमी है जिसका अभी गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती, ठीक है। लेकिन वो आया है एक अमेरिकी शहरी की रिहाई के लिए जो तकरीबन 2 साल से वहां पर कैद था, जॉर्ज उसका नाम है, बताया जा रहा है। इसका जी कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, कोई इम्पैक्ट? ज़ल्मे खलीलज़ाद क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान को डील करते रहे हैं, और हुकूमत के क़याम से पहले, अफ़गान अबूरी हुकूमत के क़याम से पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब आते थे, मुलाकातें करते थे, जाते थे। अब उन्होंने क्या करना है जी, अब उन्होंने इस कैदी की रिहाई के लिए कोशिश करनी है। अच्छा, कोशिश करनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मेरे ख्याल में कितनी कामयाब हो सकती है? कोशिश कामयाब हो सकती है। अच्छा, एक कैदी 2 साल से कैद है ना। तालिबान इस टाइम बैकफुट के ऊपर है, खासे कमज़ोर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी 2 टोक पॉलिसी ऐलान कर रहे हैं, वो उनसे असला वापस मांग रहे हैं, वो उनसे जो मुतालबात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम फंडिंग नहीं देंगे, इनको जो है वो हम इतने अरब डॉलर दे चुके हैं, इसका हिसाब मांग रहे हैं। वो गाड़ियाँ छोड़ के गया था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो गाड़ियाँ मांग रही हैं, बंदूकें मांग रहे हैं, उनके से ट्रक्स मांगे जा रहे हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जब वो डिमांड कर रहे हैं तो तालिबान जो है बैकफुट पर है। एक अमरीकी कैदी छोड़ना उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, कल जिक्र हुआ था अमरीकी दाखिला खारजा का, टेमी ब्रूस ने ये कहा था कि पाकिस्तान के मुतल्लिक कोई भी या कोई और भी मुल्क होगा तो अमेरिका उसके अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा और ना ही बोलेगा। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए था या बाकी तमाम ममालिक के लिए भी था? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो बेशक आप व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। नहीं, वो बेसिकली स्पेसिफिक पाकिस्तान से मुतल्लिक क्वेश्चन था, और वो आफरीदी साहब जो है ना, उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैंने हर मरतबा
جب دفتر خارجہ کا یہ اسٹیٹ آفس کا جو ہوتی ہے بریفنگ ہوتی ہے ان کی, تو اس پہ میں نے سوال کرنا ہے عمران خان کا اور ذلیل ہونا ہے. اور یہ مسلسل ایک سیریز ہے ان کا اس قسم کی شٹ اپ کالز لینے کی. وہ مسلسل وہ بندہ تھکتا نہیں ہے اور یہ بات کرتا رہتا ہے, اور پھر اسی طرح سمہاؤ وہ خبروں میں آ جاتا ہے پاکستان کی بھی. تو یہ وہ سمجھتا ہے کہ کلپ بھی اس کا وائرل ہوتا ہے. تو مسلسل ان کی ایک قسم کی کنٹینیوشن ہے یا ان کی مستقل مزاجی ہے ذلیل ہونے کی. اس کو تو بندہ سراہ سکتا ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق اتنا ذلیل ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ کچھ تو شرم کرے, لیکن ان میں شرم نام کی چیز نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں ہے پھر یہ مسلسل ہو رہا ہے. اچھا آج ایک خبر آنی ہے, ابھی تک تو میرا خیال سے نہیں آئی, آپ کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہوں تھوڑا سا بتا دیجئے گا. امریکہ کا فضائی معاملات پر ذرا آج پاکستان کے حوالے سے کچھ آنا ہے کہ پاکستان کو نہ تو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ابھی تک شامل کیا ہے, نہ یلو میں, نہ اورنج میں. تو اس حوالے سے صبح بڑی خبریں گردش کر رہی تھیں. آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خبر ہے کہ پاکستان کس لسٹ میں آنے والے ہیں؟ آپ دیکھیں, یہ جو ٹریول کے حوالے سے ریسٹرکشن ہے, یہ فضائی والی چیز نہیں ہے. یہ ٹریول ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ امریکہ کون سے ممالک کے لوگوں کو مطلب اجازت ہے امریکہ جانے کی یا نہیں. ٹریول بین ہوتا ہے, کچھ ممالک کے اوپر لگ جاتا ہے. اس میں وینزویلا تو فور شور ہے جس کو وہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے, کیونکہ وینزویلا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں امریکہ کے. اس کے علاوہ سوڈان ہے, جن ممالک کو وہ افغانستان ہے, سیریا ہوگا, اس میں اس طرح کے چند ممالک ہیں ضرور. ٹھیک ہے, آئی ڈاؤٹ کہ اس میں پاکستان کا نام ہے. اوکے. اچھا, طلال چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ مجھ سے اوتھ لے کر آپ یہ بات کروا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں, سیاسی معاملات, اس میں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, انہوں نے کچھ سرکاری جو افسران ہیں ان کو بلایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ کس طرح سے جو طالبان کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کو پرو ایکٹیو رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے اے این پی کو ہم نے دیکھا, انہوں نے جب ان کی بات کی تو وہ ختم ہو گئی. تو پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہونا چاہتی. اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیا طالبان سے متعلق یا افغانستان سے متعلق اپنی ایک نرم گوش رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرتی ہے. تحریک انصاف خوفزدہ ہے کہ جس طریقے سے ٹارگٹ ہوئی ہے اے این پی, جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام ٹارگٹ ہو رہی ہے, کہیں وہ ٹارگٹ نہ ہو جائیں. اسی لیے علی امین گنڈا پور کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت جو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں شرکت نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اب ایک چیز تو بڑی واضح ہے. اب ایک طرف آپ کرتے ہیں, آپ نے کیا کیا, اب اس جماعت کو دیکھیں, یہ پاکستان مخالف ہر وہ کام کرتی ہے جو کام جو ہے پاکستان کا دشمن کرتا ہے. 9 مئی پر خالی یہ رکے نہیں ہیں. اب جب پاکستان نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا, دہشت گردی کے خلاف, پوری قوم متحد ہو رہی ہے, تو اس اتحاد میں شامل نہ ہو کر تحریک انصاف نے یہ پیغام دیا طالبان کو, یہ پیغام دیا افغانستان کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف پیغام دے رہی ہے بی ایل اے کے دہشت گردوں کو کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ایک طرف یہ کر رہی ہے, اور دوسری طرف جناب انہوں نے یہ اب اعلان کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب کہ ہم عید کے بعد ہم نے سڑکوں پر آنا ہے, اور ہم سڑکوں پر آئیں گے اور گرینڈ الائنس کو لے کر آئیں گے. یعنی ملک اس وقت دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ دھنسا ہوا ہے. اس وقت سیاسی اور عسکری قیادت کو سر جوڑ کر پاکستان کو اس نوست سے نجات دلانی ہے. اور یہاں پر جناب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے. تحریکیں آپ پہلے چلا چکے ہیں. حسن صاحب, آپ نے بات کی کہ سڑکوں پر آئیں گے, تو اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سڑکوں پر آنا کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو سوائے جیلوں کے, سوائے قید کے, پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں کچھ نہیں آیا. تھوڑی سی ایکسپلین کرتا ہوں. یہ بات میں وہی کہتا ہوں, مجھے تھوڑا بولنے دیجیے گا. دیکھیں, پہلے 9 مئی کیا, 26 نومبر کیا, وہ جو کیے انہوں نے. اس کے علاوہ ایس سی او کے موقع پر کیا. ایس سی او کے موقع پر جب پاکستان واز ہوسٹنگ ایٹ لیسٹ 40% آف دا ورلڈ لیڈرز, ٹھیک ہے, پاکستان واز ہوسٹنگ 40% آف دا ورلڈ لیڈرز جو یہاں پر آ رہے تھے, ہیڈ آف گورنمنٹس, وہ ان کو کے ٹائم پر تحریک انصاف نے بھی اس ٹائم بھی اپنا احتجاج کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ موقع جو انٹرنیشنلی پاکستان کی پروجیکشن ہو رہی ہو, اس موقع کے اوپر پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اسٹارٹنگ فرام 2014-2015 the visit of
پریزیڈنٹ شی جب وہ آ رہے تھے اور ان کے ٹائم پر بھی جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اس ٹائم بھی ان کو امبیرس کیا تھا, پاکستان کو امبیرس کیا تھا اور ان کا دورہ ملتوی ہوا تھا تھینکس ٹو پی ٹی آئی. اس مرتبہ بھی ان کے طرز عمل وہی ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے یہ جنگ سٹارٹ کرنے لگا ہے, پاکستان ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کرنے لگا ہے اور اس ٹائم کے اوپر یہ کال دے رہے ہیں روڈوں پر آنے کی. تو پی ٹی آئی نے تو پہلے بھی اپنے ہزاروں کارکنان گرفتار کروائے, اس مرتبہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو لے کر آئیں. جی جی جی, مولانا نے تو نہیں آنا, نہیں آنا, مولانا نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, کیا دیگر کوئی اور جماعت آئے گی پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں کے اوپر ایسے ماحول میں؟ جواب ہے نہیں. تو یہ سولو فلائٹ کرنی پڑے گی اور سولو فلائٹ انہوں نے کرنی نہیں ہے. تو لہٰذا پہلے بھی بڑی مار کھا چکی ہے پی ٹی آئی, اپنے کارکنوں کو مروا چکی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے ان کا سب سے دلچسپ بات کیا ہے, تحریک انصاف کے لیڈر جو ہے نا وہ سڑکوں پر نہیں آتے, کارکنوں کو لا کر سڑکوں پر خود غائب ہو جاتے ہیں, خود بھاگ جاتے ہیں, خود بیٹھ کر پھر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پروگرامز کرتے ہیں. اچھا پھر بے شرموں کی طرح اپنے کارکنوں کو چھوڑتے ہیں اور پھر ان سے اظہار لا تعلقی کر دیتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو 150 یا 200 300 بندے آپ لے کر آئے ہیں, پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے, نہ ان کو کھانے کا پوچھتے ہیں, نہ ان کو پانی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد گرفتار کروانے کے بعد پھر جب وہ جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کو لائرز تک پرووائڈ نہیں کرتے. تو یہ تو ان کی حقیقت ہے. یعنی ایسا ٹیشو پیپر کی طرح ورکر کو استعمال کوئی اور جماعت کرتی تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پی ٹی آئی والے تانے دے دے کے مار دیتے ہیں, لیکن خود یہ عمل کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں کرتے ہیں, غریب کے بچے کو انسان نہیں سمجھتے, اور وہ بھی بیوقوف ہیں جو ان کی آ جاتے ہیں کال پر اور بار بار آتے ہیں, متعدد مرتبہ سرکاری وسائل بھی استعمال ہوتے ہیں نا, سرکاری لوگ بھی کئی گرفتار ہوئے ہیں جن کو بعد میں چھوڑا گیا ہے. تو یہ ایکچوئل بات ہے. تو تحریک انصاف کے پاس آپشنز جو ہیں وہ تھیں محب وطن خود کو ظاہر کرنے کا, لیکن اس نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان مخالف جانے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. ریچھ فاطمہ کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.